میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مؤمنین کو خطاب کیا، ایمان لانے والوں کو خطاب کیا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، رب کائنات نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اس طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہوا کرتا ہے۔ ڈرنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اذان سن کر کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ ڈرنے کی یہی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ ڈرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر جہاں بھی ہو وہ اس وقت بھی ڈرے، جنگلوں میں بھی ڈرے، کام کرتا ہوا بھی ڈرے، گاڑی چلاتا ہوا بھی ڈرے، اور بہت ساری محفلوں میں بیٹھتا ہوا بھی ڈرے، رات میں بھی ڈرے اور دن میں بھی ڈرے۔ ڈرے اس مالک کائنات سے کہ جس سے ہمارے چھپنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر گیا، سمجھ لو اس کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو گیا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے، دنیا کے اندر گناہ کرتے رہے، سیاکاریاں کرتے رہے، گالیاں بکتے رہے، چوریاں کرتے رہے، اولیکس کاٹتے رہے، اللہ کی قسم ایسے گنہگار بندوں کے لیے رب کائنات نے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور انگارے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، 7 ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچو کہ جو تمہیں دنیا کے اندر بھی ہلاک کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ان خطرناک جرائم کے بارے میں، گناہ گاہوں کے بارے میں بتا دیجئے، وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان
دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا، اس کی قبر کی پہلی منزل بھی خراب ہو جائے گی، میدان محشر کی زندگی اس کی خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امت کے مسلمانوں، سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، شرک جیسے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جس آدمی کا خاتمہ شرک کرتے وقت ہو جائے، شرک کرتے ٹائم ہو جائے، رب کائنات اسے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کرے گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے، جس مرد نے، جس عورت نے شرک کیا، رب کائنات نے ایسے مشرکوں کے اوپر، شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایسے مشرک لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ انہیں جہنم کے حوالے کرے گا۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، شرک سے بڑے گناہ سے اپنی آپ کو بچا لو۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کو، اپنی عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس سے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے شرک کی دو قسمیں بتلائی، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو وہ ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو مولویوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں جو قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں جو سونیوں کے پاس جا کر کے سون نکلواتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر یوں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اصغر اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان چھوٹے شرک سے دائرہ اسلام سے نکلتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا شمار بھی گنہگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹے شرک کی تعریف بتائی کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او شرکا، کہ جس مائی نے، جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی، اس نے بھی شرک کیا۔ کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی مائی کی قسم کھاتا ہے، کوئی بڑے بھائی کی قسم کھاتا ہے، کوئی ترازو کی قسم کھاتا ہے، کوئی روزی روٹی کی قسم کھاتا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں،
اللہ کے علاوہ قسمیں کھانے والا وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اصغر سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا ہے۔ آج میری مائیں، آج میری بیٹیاں تعویذ لینے کے لیے مولویوں کے پاس جاتی ہے، آج گنڈا لینے کے لیے مولویوں کے پاس جاتی ہے، پیروں کے پاس جاتی ہے، فقیروں کے پاس جاتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں، آج تمہاری گھر کی 4 دیواری میں شرک داخل ہو چکا ہے، اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کی گردنوں میں چین نظر آتی ہے، تعویذ لٹکا ہوا نظر آتا ہے، گنڈا لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہماری مائیں باجو میں تعویذ باندھتی ہیں، کمر میں تعویذ باندھتی ہیں۔ او مسلمانوں، اگر کسی کی گردن میں تعویذ ہے، اگر کسی کی بازو میں تعویذ ہے، اگر کسی کی کمر میں تعویذ بندھا ہوا ہے، رب کائنات ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک جیسے گناہ سے بچائیں۔ آج ہمارے بچوں کی گردنوں میں تعویذ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ آج ہمارے جانوروں کی گردنوں میں تعویذ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ تہجد پڑھنے والا حاجی یوں کہتا ہے کہ مولانا ایسا تعویذ دے دو، میری بھینس کے نظر لگ چکی ہے، دودھ کم ہو چکا ہے، تاکہ میری بھینس دودھ پر چلی جائے، دودھ زیادہ دینے لگے۔ او مسلمانوں، آج تم نے اپنے رب پر وشواس کہاں کہا ہے؟ آج تم نے اپنی اللہ پر یقین کہاں کیا ہے؟ آج تمہارا یقین تو، آج تمہارا عقیدہ تو اس تعویذ کے پرزے پر ہے، اس کاغذ کے پرزے پر ہے، اس دھاگے کے اوپر ہے جو وہ شیطان مولوی بنا بنا کر کے تمہارے ایمان کا جائزہ نکالتا ہے، تمہارے عقیدے کا جنازہ نکالتا ہے۔ او مسلمانوں، ایسے شیطان مولویوں کے چنگل میں مت آؤ، بلکہ وہ شیطان کی شکل میں آج دکانیں کھولے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری ماں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے نوجوان ساتھیوں کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تعویذ اور گنڈے جیسے بڑے بڑے شرک ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے۔ یہ پہلا گناہ ہوا شرک کا۔ اب مجھے بتاؤ، جو مسلمان ان تمام خرافات میں ملوث ہے، تعویذ گردن میں ہے، کمر میں ہے یا گھروں میں ہے، ایسے مسلمانوں کی نماز کیا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ او مسلمانوں، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیں اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے کہ اے میری مائیوں، یہ تعویذ لٹکانا، یہ تعویذ باندھنا، یہ تعویذ کا لینا، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نبی کے امتی ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی، گردن میں لٹکائی، کہیں پر بھی باندھی، اس نے شرک کیا۔ اللہ ہمیں تعویذ اور گنڈوں سے بچا دے۔ یہاں پر شرک کی ایک دوسری علامت بیان کر رہا ہوں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ شرک کی دوسری علامت سن لو، حاجیوں، قاضیوں، آج کا یہ خطبہ تو میں نرم مزاج میں دے رہا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے دے رہا ہوں، تاکہ کسی کے دماغ میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔
او حاجیوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او تہجد پڑھنے والوں، او نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی کا امتی، قرآن کو ماننے والا، نبی کے فرمان کو ماننے والا، اگر کسی کی چیز گم ہو گئی، اگر کسی کی چیز چوری ہو گئی، کسی مائی کا زیور نکل گیا، کسی بہن کی کوئی ٹوم نکل گئی، یا کسی کی بائک چوری ہو گئی، یا کسی کا کوئی اور سودا چوری ہو گیا، او مسلمانوں، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہے ہو، تم مسلمان کے گھر میں جوان ہو رہے ہو، تم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، او مسلمانوں، تمہاری چیز غائب ہو گئی، آج تم بلغ کی طرف جاؤ گے، آج تم نریہا کی طرف جاؤ گے، پھیا کی طرف جاؤ گے، آج تم ان شیطان ملا اور ملنیوں کے پاس جاؤ گے کہ جنہوں نے تمہارے ایمان کے جنازے کو نکالنے کے لیے دکانیں کھول لی ہے۔ اب بتائیے، وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والی مائی جس کی چیز غائب ہو گئی، اب وہ سونیوں کے پاس جا رہا ہے۔ کون ہے سونی؟ اے جھانڈا والوں، کون ہے سونی؟ اللہ کہاں سے ہماری دعاؤں کو سنے؟ اللہ کہاں سے ہماری نمازوں کو قبول کرے؟ اللہ کہاں سے ہمارے روزوں کو قبول کرے؟ اللہ کہاں سے ہمارے سجدوں کو قبول کرے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں۔ آج ہم نے پورا یقین مولویوں کے اوپر کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج سونیوں کے پاس جاتا ہے، سونی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کل کی باتیں بتانے والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سونی کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سونی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سونی نہیں، نبی بھی سونی نہیں، یوسف بھی سونی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی سونی نہیں، اسماعیل ذبی اللہ بھی سونی نہیں، حضرت زکریا بھی سونی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سونی نہیں ہے۔ آج یہ 2 ٹکی کا مولوی دکان بیٹھ کر کے کہتا ہے، اے لوگوں، مجھے سوڑ آتا ہے، تمہاری جو چیز چوری ہوئی ہے اس کا علم میں تمہیں بتلا دوں گا۔ جو آدمی سونیوں کے پاس گیا، علماء کرام تو یہاں تک بتاتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ غیب تو اللہ جانتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عالم الغیب الا اللہ، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، سونی تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سونی نہیں ہے۔ او جھانڈا والو، اب مجھے بتاؤ، جب اللہ کے علاوہ کوئی سونی نہیں ہے تو تم ان مولویوں کے پاس، ان پیروں کے پاس، ان فقیروں کے پاس کس لیے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، جو سونیوں کے پاس گئے اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے 40 دن تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی۔ آج لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مولویوں کے پاس جا جا کر کوئی مائی یوں کہتی ہے، اے مولوی صاحب مجھے یہ بتا دے میرے ٹڈ دی اندر کیا ہے، میرے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ او مسلمانوں، جس نے غیب پہ
وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور میں یوں کہتا ہوں جو مولوی تعویذ دیتے ہیں، جو مولوی گنڈا دیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا۔ نبی نے یوں فرمایا تھا، اے عمر ادھر آؤ، اگر میں جھانڈا گاؤں کا سروے کروں، اگر میں آپ کی بستی کا سروے کروں، پورے جھانڈے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کتنے حاجیوں کی بھینسوں کے گردن میں تعویذ لٹکے نظر آئیں گے، بکریوں کی گردن میں تعویذ لٹکے نظر آئیں گے۔ او جانڈا والو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تم تعویذ کے پرزے پر یقین کر لیتے ہو اور اللہ کے دربار کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کی قسم عبرت پکڑو، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ادھر آؤ، نبی نے فرمایا عمر اللہ سے ڈرو۔ او عمر، مدینے کے جنگل میں جانور آئے ہوئے ہیں، او عمر مدینے کے جنگل میں بکریاں آئی ہوئی ہیں، او عمر جا کر کے ریوڑوں کی تلاشی لو، جانوروں کی تلاشی لو۔ او عمر اگر کسی جانور کی گردن میں کوئی قلادہ لٹکا ہوا ہے، کوئی چھلا لٹکا ہوا ہے، کوئی دھاگا لٹکا ہوا ہے، او عمر ان جانوروں کی گردن سے ان دھاگوں کو کاٹ کے پھینک دے، کیونکہ یہی وہ دھاگے ہیں جو ہمیں جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کے اندر لے جائیں گے۔ جب ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، ہم بالکل اندھے بن گئے۔ میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، ایک مائی پنے کے اندر بیل کو لیے ہوئے تھی، اور مجنا چیز نے اس مائی سے سوال کیا، او مائی تو کدھر جا رہی ہے؟ مائی نے جواب دیا، مول صاحب میری بھینس کے نظر لگ گئی ہے، میں اس بیل کو بلغ کے لیے لے جا رہی ہوں، وہاں پر اتنا موٹا مول صاحب ہے، اتنا تگڑا مول صاحب ہے، اتنا ملوک مول صاحب ہے، وہ ایسا علاج کرے ہیں کہ بیل کو پڑوانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ استغفر اللہ، میں نے کہا او مائی تیرا قدم غلط طریقے کی طرف اٹھ رہا ہے، او مائی اگر بھینس پر نظر لگی ہے تو بیل کا کیا تعلق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر بھینس پر نظر لگی ہے اس کو پک اپ میں بٹھا کر بلغ میں لے جا اور اس پہ دم کروا کے لا۔ طریقہ تو یہ ہے، او میری مائی یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ او مسلمانوں، آج ہمارا عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایمان مضبوط کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو،
اور کس طریقے سے بھروسہ کرنا ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ رہا ہوں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود کا بوسہ لینے کا نمبر آیا تو عمر ابن الخطاب نے بوسہ لینے سے پہلے کہا، اے پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اے پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو میرے لیے نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ او پتھر، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ کا میں بوسہ لے رہا ہوں۔ اور عمر فاروق اعظم کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، آج ہم چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ 786؟ بات ہی سمجھ میں نہیں جا رہی۔ 786 کیا ہے بھائی؟ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد گاڑی کا نمبر بھی لیتی ہے تو 786، موبائل کے لیے سم کارڈ کا انتخاب کرتی ہے تو اس سم کو چوز کرتے ہیں کہ جس کے لاسٹ میں 786، دروازوں پر 786، مکانوں کی دیواروں پر 786۔ میں نے جھاڑے کی مسجد میں دیکھا تھا، یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی مسجد ہے، اس پہ بھی 786۔ کیا ہے یہ 786؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے شیطان نے ایک آلہ چھوڑ دیا۔ یہ تو نمبرات ہے، یہ تو کاؤنٹنگ ہے، یہ تو گنتیاں ہیں، یہ 786 کچھ بھی نہیں۔ او لوگوں، 786 پہ یقین کرنے والوں، کانفیڈنس کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں، اللہ کی قسم کہ جس نے 786 پر بھروسہ کیا، سمجھ لینا وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک آج ہماری گھر کی 4 دیواری میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی ماں کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کبھی آپ کی اولاد شرک سے بڑے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ تبھی جب ہمارا ایمان کمزور ہے، تبھی تو اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شرک سے جنگ کریں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مٹھے پور میں پانی نکلا، داد خجلی ختم۔ ایسا پانی نکل رہا ہے کہ داد خجلی ختم۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، علاج کرانا سنت انبیاء ہے، زمزم کے پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی اللہ کی زمین پر ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی ہمیں شفا دے سکتا ہو۔ لیکن لوگوں نے یہ یقین مان لیا کہ وہاں پر ایسا پانی نکل رہا ہے، داد بھی ختم، خجلی بھی ختم۔ اب شیطان ابلیس کے مزے آ گئے۔ اب شیطان ابلیس نے یہ ایسا کام کیا کہ مٹھے پور والوں نے بجائے اس شرک کو روکنے کے کٹیاں بیچنی شروع کر دی۔
تجارت کرنی شروع کر دی کہ کٹیاں بک رہی ہیں۔ او مسلمانوں، آج تم کٹیاں بیچنے لگے ہو، کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ لوگوں کا عقیدہ باطل ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں یقین اللہ کے اوپر کرنا چاہیے۔ پی سی ایم ٹیبلٹ ہے، ڈکلو کی ٹیبلٹ ہے، کوئی انجیکشن ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ پی سی ایم ٹیبلٹ کو لیتے ہی بخار اتر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جب بھی تم کوئی میڈیسین لو، جب بھی تم کوئی دوا لو، تو دوا لینے سے پہلے یہ یقین بناؤ کہ یا اللہ میں یہ ٹیبلیٹ لے رہا ہوں، یہ میڈیسین میں لے رہا ہوں، پروردگار عالم یہ دوا ہے، یہ ٹیبلیٹ ہے، او میرے رب یہ دوا مجھے اس وقت فائدہ کرے گی جب اس دوا کے اندر تیرا حکم ہوگا شفا کا کہ اے دوا میرے بندے کے لیے شفا کر دے، تب فائدہ دے گی۔ لیکن آج تو رنگ برنگے شرک کے اڈے آج زمین پر کھلے پڑے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ اللہ کا نبی موسیٰ، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، موسیٰ کلیم اللہ بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، شفا دینے والا تو ہے، پروردگار عالم مجھے شفا عطا فرما، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا او موسیٰ میری زمین پر فلاں نام کا پیڑ ہے، اس کی چھال اور ان کے پتوں کو پیس کر استعمال کر، تجھے شفا مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چھال کو پیسا، پتوں کو پیسا، شربت بنا کر کے اس کو پی گیا۔ لیکن موسیٰ کا عقیدہ، موسیٰ کا یقین یہ تھا کہ یا اللہ میں چھال کو پی رہا ہوں، پتوں کی شربت بنا رہا ہوں، یہ مجھے شفا اس وقت دیں گے جب ان پتوں کے اندر، اس دوا کے اندر تیرا حکم ہوگا شفا کا۔ اللہ نے شفا دے دی۔ پھر کئی برسوں بعد موسیٰ کلیم اللہ پھر بیمار ہو گئے، اسی بیماری نے گرفتار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل سے کہا کہ پیڑ تو موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ گئے اور ان چھالوں کی شربت بنایا، پتوں کو پیس کر کے شربت بنایا، لکوڈ تیار کی اور موسیٰ علیہ السلام پی گئے، لیکن شفا نہیں ملی۔ پیڑ بھی وہی، پتے بھی وہی، چھال بھی وہی، جگہ بھی وہی اور مریض بھی وہی سسٹم تھا۔ پہلے شربت پیا تو شفا ملی، دوبارہ شربت پیا تو شفا نہیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اب تو مجھے شفا نہیں ملی۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جس وقت آپ پہلے بیمار ہوئے تھے اس وقت تو نے ان دواؤں کو پیا تھا، میں نے حکم دیا تھا دوا کے لیے کہ میرے نبی موسیٰ کو شفا دے دے۔ اے موسیٰ جب تو نے دوبارہ پیا تو میں نے حکم کیا اے دوا اب تجھے آرام نہیں کرنا۔ کبھی سوچا ہم نے، کبھی غور کیا ہم نے؟ بس 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی نماز پڑھ لی اور سمجھنے لگے کہ اب تو ہم جنتی ہو گئے۔ جا، تیرے گردن میں تعویذ ہے، تیری کمر میں تعویذ ہے، تیرے بھینس کی گردن میں تعویذ ہے، اللہ تجھے کیسے جنت دے گا؟ جنت میں جانے کے لیے وہ شکل بناؤ، ایسا ایمان پیدا کرو، ایسا عقیدہ پیدا کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور رب کائنات ہمیں جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اب تو مزہ لے رہے نوجوان لڑکے، اب تو نوجوان لڑکے مزے لے رہے ہیں۔ تو بھائیو ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا اللہ پر یقین ہو، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو،
انشاءاللہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، لیکن جب ہم اس قرآن کو استعمال کریں گے، قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے، تو بڑی بڑی بیماریوں کا حل یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن پر ہمارا یقین کوئی نہیں بلکہ تعویذ پر یقین ہے۔ کیوں نہیں کرتی آپ لوگ قرآن پہ یقین؟ سانپ کھا جاتا ہے، سانپ نے ڈنک مارا، ٹھیک ہے، دوائیاں ہیں، علاج کرانا سنت انبیاء ہے، لیکن سانپ کے کاٹھے کا علاج قرآن میں ہے۔ سپیرے بھی کہتے ہیں، گاؤڑو بھی کہتے ہیں کہ بھائی سانپ کا پکا علاج قرآن میں ہے۔ بتاؤ جو غیر مسلم جو سپیرے ہیں ان کا بھی یقین ہے اللہ کے اس منتر پر کہ سانپ کے کاٹھے کا علاج قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کو ماننے والے قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ اور یہ بات میں نے کیسے کہی؟ نرم مزاج میں خطبہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اگر ہمیں اس موضوع پر دھیان دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ ہماری کوئی بھی عبادت بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ جو بیان کر رہا ہوں سانپ کے کاٹھے کا، کیڑے کے کاٹھے کا، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور سن لو جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پاس میں بستی تھی، گاؤں والوں نے نبی کے غلاموں کو بستی میں جگہ نہیں دی، گاؤں میں جگہ نہیں دی کہ نہیں تم اجنبی ہو، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے ہماری بستی میں جگہ نہیں ملے گی۔ بیچاروں نے جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا، اللہ والے تھے۔ اسی بستی کا جو سرپنچ تھا اس کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ حکیم آئے، گاؤڑو آئے، علاج کرنے والے آئے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی آرام نہیں ہوا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے بادشاہ، اے ہمارے گاؤں کے سرپنچ، جو قافلہ جنگل میں ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی حکیم اس قافلے کے اندر ہو۔ ان میں سے ایک آیا کہ وہ اللہ والو، ہمارے صاحب کو، ہمارے راجا کو کسی کیڑے نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کوئی علاج کرنا جانتا ہے؟ ایک نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم نے ہمارا دل دکھا دیا، اپنی بستی میں جگہ نہیں دی۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ چل پڑا۔ اور وہ علاج کرنے والا کون تھا پتہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، نام بھی بتا دیا میں نے، بڑا جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور علاج شروع کیا۔ اب علاج جب شروع کیا تو فوراً ان کا راجا صحیح ہو گیا، شفا مل گئی۔ تو راجا نے خوشی میں آ کر کے کہا کہ میں تیرے لیے خوشی میں مزدوری دینا چاہتا ہوں، مزدوری بتاؤ تیری مزدوری کیا بنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری مزدوری دے دو گے؟ کہا کہ 40 بکریاں دے دو۔ 40 بکریاں اس راجا نے دے دی۔ اب وہ صحابی حضرت ابو سعید خدری جب ان بکریوں کو لے کے لوٹے تو ساری رات پریشان ہوئے کہ بکریوں کو تو لے آیا ہوں، اب میرے لیے یہ حرام ہے یا حلال؟ کبھی فرق کیا آپ لوگوں نے؟ کبھی سوچا؟ آج تو ریڈ ہیل کی جو ہے بوتل ہے نا، اولیکس والے پی رہے ہیں، 110 روپے کی، 120 روپے کی اس کا پرائز ہے۔ سمجھ لینا میں یوں کہتا ہوں کہ 95% جن کے ہاتھ میں ریڈ ہیل کی بوتل ہے سمجھ لینا وہ اولیکس باز ہے۔ اولیکس باز کیوں بھائی؟ جب اپنے پسینے کی کمائی ہوگی تو 1 روپیہ کو بھی بیچارہ صحیح طریقے سے اٹھائے گا۔ اب دیکھ لو نا اولیکس والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا بھی 4 دن پہلے، بھائی پولیس کو بلا رہے ہیں مخبر، پولیس کو بلا رہے ہیں مخبر،
اور فوج کو بلا رہے مخبر، بیٹا مخبری کرنا اور مخبری کا ساتھ دینا تو اسلام میں جائز ہے، کیوں کہ جہاں پر غلط ہو رہا ہے غلط کا ساتھ مت دو، بلکہ غلط بات کو روکنے کے لیے پوری ٹیم اور پوری قوم اور پورا قافلہ تیار کیا جائے۔ جو فوج آ رہی ہے، جو پولیس آ رہی ہے، ان کا پورا ساتھ دو اے کلمہ پڑھنے والوں، تاکہ یہ اولیکس جیسا جرم، یہ ڈکیتی ختم ہو جائے۔ آج ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں، بولو جب کسی کی جیب سے 100 روپیہ گر جاتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں، 75 چکر لگاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا تھا وہاں بھی نہیں ملا، ہاں وہاں بیٹھا تھا۔ 100 روپیہ کے لیے اگر کسی کے اکاؤنٹ سے اگر 10,000 روپیے نکل جائے، اللہ کی قسم اس پر تو ہارٹ اٹیک ہو سکتی ہے، اس کے اٹیک پڑ سکتی ہے، کیونکہ حق حلال کا اس نے پیسہ کمایا۔ آج اولیکس والوں نے اس کو لوٹ لیا، اولیکس والوں نے لوٹ لیا۔ اللہ ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں اوریجنل مسلمان بنا۔ تو آج کتنا برا حال ہے۔ تو اس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ بکریاں میرے لیے حلال ہے یا حرام، پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا یہ مسئلہ کہ پہلے نبی سے پوچھوں گا پھر بکریوں کو استعمال کروں گا۔ آج تو دودھ کی پنیریں لگ رہی ہیں۔ اور سنو، 2 مولویوں کو ابھی 10 دن پہلے میں نے دیکھا، پنیر والوں کے پاس چندہ لینے کے لیے گئے، میں بھی وہاں کھڑا تھا، ہے کہ نہیں؟ اب انہیں تو چندہ لینا نا، انہیں تو چندہ لینا، مطلب کوئی بھی کم نہیں ہے سماج میں، کوئی بھی کم نہیں، وہ اس سے بڑھیا، وہ اس سے آگے، وہ اس سے آگے۔ اب مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے تو نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، عبد الرحمن بن عوف والا کام سنگوا رکھا ہے، تمہارے برکت ہے۔ من کی مول صاحب کیا کر رہے ہو؟ اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا چندہ جائز نہیں ہے۔ دیکھ لو 100 کٹے کیمیکل کے ہیں، رات میں کیمیکل کا دودھ بنا کر کے دھوکہ دے کر کے جنتے کو دھوکہ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ بولو کیمیکل سے دودھ بنا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ والا کام ہے۔ ایسا نہیں بھائی، جو دودھ میں ملاوٹ کرے، کیمیکل سے کریم تیار کرے، کیمیکل سے وہ پنیر تیار کرے، وہ اونچی چوٹی کا بے ایمان ہے، اللہ اس کی کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں مول صاحب برا کیوں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ برا ہوں میں، اس لیے میں حق کہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ مولانا اب آپ کی تو رسید کٹ گئی، اب یا 100 کٹے اور بڑھا لیں، آپ کو لینا کیا ہے؟ میں یوں کہتا ہوں حرام کی دولت کھانے والوں کی دعوت میں بھی جانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بولو جائز نہیں ہے۔ تو میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بکریاں ایسے ایسے ملی، کیا میرے لیے حلال ہو گئی؟ یہ بات ہے، ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ علاج کیسے کیا؟ نبی نے پوچھا کہ علاج کیسے کیا، وہ طریقہ تو بتا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے علاج یہ کیا کہ میں اس راجا کے پاس گیا، اس کو کیڑے نے کھایا، میں نے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا، 3 مرتبہ پڑھا، میں نے دم کیا، میں نے لعاب کو جھڑکا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابو سعید خدری یہ سورہ فاتحہ تو اتنا بڑا نسخہ ہے، اتنا بڑا علاج ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ کی آیات پہ آ جائے تو شیطان تو کیا، شیطان ابلیس بھی ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حلال ہے بھائی ابو سعید خدری، یہ 40 بکری حلال ہے، اگر تیرے من میں آوے تو ایک بولو بھی دے دے۔ نبی نے ایسے ہی کہی حدیث میں، بھائی اگر جگہ تیرے دل میں ہے
تو ایک بکری بولو بھی دے دے، میرا من کر رہا ہے۔ غور کیجئے، اس لیے کہ مزدوری وہ چیز حلال ہے کہ جس طریقے سے حلال طریقے سے علاج کیا گیا۔ اب یہ مولوی نکس تعویذ اور گنڈا لے لے کر کے پیٹ کے اندر جو ہے کھانا کھا رہے، پانی پی رہے، موٹے ہو رہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جو مولوی تعویذ دے دے کر کے فجر کی نماز پڑھائے، عصر کی نماز پڑھائے، ظہر کی نماز پڑھائے، عشاء کی نماز پڑھائے، اب بتاؤ کیا ایسے مولویوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہو جائے گی کہا؟ ارے بھائی مولوی تو کہواں کہ جا کے پیٹ میں حرام کو ایک چھوٹو سو لقمہ پیٹ میں چلا گیا، واقعی 40 دن تک نماز قبول نہ ہے۔ مولوی تو کہواں بھائی، آپ لوگ کہوا کہ نا، لیکن اب ان مولویوں سے پوچھو کہ جو تو نے 20 سال تک حرام کی دولت پیٹ میں ڈالی تعویذ اور گنڈا اور جادو اور سون کے ذریعے سے، اب بتا تیرے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ اللہ ایسے مولویوں سے بچائے جو تعویذ اور گنڈا دیتے ہیں۔ جھانڈا والوں، آج کا میرا یہ پوائنٹ تھا۔ بہرحال وہ 7 گناہوں کے اوپر مجھے بات کرنی تھی، لیکن اس بات کی بھی ضرورت تھی۔ آج میری آپ کو اہم باتیں بتلائی ہیں، کبھی اللہ مجھے رات میں توفیق دے گا پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بتا دوں، چھوٹی بتانی پڑے گی۔ ابھی میں نے رمضان کے مہینے میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ بھائیوں بہنوں، مدرسے 2 طرح کے، صاف مسئلہ بتایا میں نے کہ مدرسے 2 طرح کے ہیں، ایک مدرسہ ذاتی اور ایک مدرسہ قومی۔ ذاتی مدرسہ اس کو کہتے ہیں کہ مولانا نعیم نے وہ مدرسہ اپنے گاؤں میں بنا لیا، اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی پراپرٹی ساری مولانا نعیم کے نام ہے۔ وہ لوگوں پھر وہ مدرسہ نہیں ہے، پھر وہ مولانا نعیم کی دکان ہے۔ کیوں کہ وہ پوری پراپرٹی میرے نام ہے۔ اور کتنے مولویوں نے مدرسہ بیچ کر کے فرار۔ اگر اس کے نام نہ ہوتا تو وہ مدرسہ تھوڑا بکتا۔ کتنے مولویوں نے دھوکہ کر کے آج مدرسے بیچ دیے، کیوں کہ تمام پراپرٹی ان مولویوں کے نام تھی۔ سن لو، جو مدرسے ان کے خود کے نام ہیں ان میں زکوٰۃ اور فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور قومی مدرسہ وہ ہے کہ جس کے اندر جماعت کے نام پراپرٹی ہو، قوم و ملت کے نام اس کی پراپرٹی ہو، رجسٹری ہو۔ سمجھ لو وہ مدرسہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے دولت ہے، ان کا سرمایہ ہے۔ تو ایسے اداروں کے اندر زکوٰۃ اور فطرہ دینی جائز ہے۔ 75 مولویوں نے منہ بنا لیا۔ بنا لو منہ، میں تو حق بات کہوں گا بھائی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ حال چل رہا ہے۔ تو اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، اللہ ہم سب کو ایک بنا، شرک جیسے بڑے گناہ سے بچا، نقش تعویذ اور گنڈوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا دے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، عرش پر تو مستوی ہے، اللہ ہم جیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی برخا نازل فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ غریبوں کی مدد فرما، یا اللہ غریبوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہروا دے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔